الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں ہمیشہ یہ کوششیں کرتی ہیں کہ اسلام اور شریعت اور قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف مسلمانوں کے اندر کچھ رسوم اور کچھ رواج، کچھ نظریات اور کچھ خیالات ڈال دیے جائیں. یہ روز ازل ہی سے باطل کی کوشش رہی ہے کہ حق کو دبایا جائے، خلط ملط کیا جائے اور اللہ کے احکامات کی تحریف کی جائے، رد و بدل کیا جائے. انہی باطل نظریات میں سے ایک نظریہ جس کے شکار عام مسلمان تو عام مسلمان، خاص مسلمان اور اہل علم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی دیکھو، تمہیں دوسروں کی کیا لینا دینا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تم سے کیا مطلب. اپنی خبر کی جھڑتی دیکھو، مصر میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، چچنیا میں. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو ان کے معاونین سے کاٹ دیتا ہے تاکہ اسے مدد نہ ملے اور اسے نصرت نہ ملے. تو اس لیے قومیت کا نظریہ، خاندان کا نظریہ، قبیلے کا نظریہ پڑوس ملک کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مہاجر کو تسلیم نہیں کیا گیا. قبائل کی لڑائی ہے،
یہاں ساؤتھ انڈیا میں جنوبی ہندوستان کے اندر خاندانی فقر و فاقہ اتنا نہیں ہے، اور خاندانی اعتبار سے غرور اور مباحات نارتھ انڈیا میں چلے جائیے، یہ انصاری برادری ہے، یہ صدیقی برادری ہے، یہ فاروقی برادری ہے، اور ایک برادری کو اپنی برادری کو چھوڑ کر دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے، یہ برادریاں، یہ خاندانی القاب، یہ ملکوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم اور ایک عورت حضرت حوا سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ ملکوں کی تقسیم، یہ برادریوں کی تقسیم، یہ خان، یہ پٹھان، یہ انصاری، یہ فاروقی، یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ملک کا، لتعارفوا، قرآن نے کہا کہ یہ صرف آپسی پہچان کے لیے ہے۔ فلاں مولانا کس ملک کے ہیں؟ اچھا، اس ملک کے اندر اسلام کے تو کئی مولانا رہتے ہیں، عبد الرحمان صاحب، تو اب یہ کس برادری کے ہیں؟ انصاری برادری کے، فاروقی برادری کے، صدیقی برادری کے، تو اب اس میں چھانٹا جاتا ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا مقام اس کا ہے جس کے پاس تقویٰ سب سے زیادہ ہو۔ حضرت بلال عرب خاندان کے نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے، خوبصورت نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، مالک نہیں تھے، غلام تھے، دیش والے نہیں تھے، پردیش تھے، امیر نہیں تھے، غریب تھے، لیکن تقویٰ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے جب تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام الانبیاء، سید الکونین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے، اے بلال، آپ وہ کون سا عمل خاص کرتے ہیں کہ جنت میں جب جا رہا تھا تو آپ کے کھڑاوے کی آواز، چلنے کی آواز مجھ سے پہلے سنائی دے رہی تھی؟ نہ رنگ کو دیکھا گیا، نہ نسل کو دیکھا گیا، نہ خاندان کو دیکھا گیا، نہ قبیلے کو دیکھا گیا، نہ امیری غریبی کو دیکھا گیا، نہ دولت اور روپے پیسے، نہ حاکمیت، نہ محکومیت کو دیکھا گیا، اور فرماتے ہیں کہ گویا کوئی میرے اونٹ کی نکیل اور رسی کو پکڑ کر آگے چل رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بلال بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے؟ دنیاوی اعتبار سے مائنس ڈگری اور تقوی کے اعتبار سے اللہ نے اتنا اونچا مقام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اور اونٹ کی رسی پکڑ کر آپ جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل باطل نے جو چیزیں ہمارے اندر ڈالی، نظریات، اس کے اندر خاندانی تفاخر، ملکی عصبیت، زبانی عصبیت، اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں۔ پوری دنیا ایک کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ کلمہ گو مسلمان ایک مشرق میں رہتا ہو، ایک مغرب میں رہتا ہو، ایک شمال میں رہتا ہو، ایک جنوب میں رہتا ہو، ایک زمین میں رہتا ہو، ایک چاند میں رہتا ہو، یہ تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہیں، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلسطین میں جو خون گرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، مصر کے اندر جو شہداء کی لاشیں بچتی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، برما کے اندر بے گور و کفن، بغیر قبر کے، بغیر کفن کے تڑپتی لاشیں جو سمندر کے کنارے پڑی ہیں، ان کا کلمہ بھی وہی ہے
ان کا قرآن بھی وہی ہے، ان کے پیغمبر بھی وہی ہیں، وہی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی کعبے کو قبلہ بناتے ہیں۔ جب مذہب اسلام کے اندر اسلامی نظام اور اسلامی نظام حکومت قائم ہوتا ہے، عمارت اسلامیہ قائم ہوتی ہے، تو غیر مسلمین سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہلکا سا ٹیکس دیں، جزیہ دیں۔ اگر وہ ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور جزیہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا وانفسہم کانفسنا، ایک ذرا سا ٹیکس دے دیا، یعنی سال میں فی بندہ 100 روپے 200 روپے اگر انہوں نے اپنی عاجزی، ذلت اور مسکنت کو ظاہر کرتے ہوئے دے دیا تو شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، ان کی عزت ہماری عزت کی طرح ہے، ان کی جان ہماری جان کی طرح ہے۔ جب غیر مسلم ادنا ٹیکس دے کر اس کی عزت بچ رہی ہے، اس کا جان بچ رہی ہے، مال بچ رہا ہے، عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر اسلامی مملکت کے اندر جزیہ نہیں دیتا، ٹیکس نہیں دیتا اور مسلمان نے اس کو مار دیا تو قصاصاً مسلمان کو مارا نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ ٹیکس دیتا ہے اور جزیہ دیتا ہے تو اگر کوئی مسلمان اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کے مکان کو جلاتا ہے، اس کے دکان کو جلاتا ہے، ان کے نفوذ کو قتل کرتا ہے تو وہی قانون عائد ہوگا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک ذرا سے ٹیکس کی بنیاد پر جب ان کے جانوں اور مالوں اور عزتوں کی حفاظت کی ذمہ داری مملکت اسلامیہ پر ہے تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، اللہ کے کعبے کی بنیاد پر، قرآن کی نسبت کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی بنیاد پر، توحید کے نغمے کی بنیاد پر کیا ہم بیٹھ جائیں گے؟ کیا کٹ جائیں گے؟ کیا وہ بہن ہماری نہیں ہے؟ کیا وہ امت کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا ان کا خون ہمارا خون نہیں ہے؟ کیا ان کا جسم ہمارا جسم نہیں؟ کیا ان کا مال ہمارا مال نہیں؟ یہ سب سے بڑا باطل نظریہ 1924 کے اندر جب یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی گئی، اقوام متحدہ بنا اور اس نے زمینوں کے اندر لکیریں کھینچی تو کہا کہ تم ایشیا والے ہو گئے، تم یورپ والے ہو گئے، تم عرب ممالک والے ہو گئے، تم یونائٹڈ نیشن والے ہو گئے، تو اس نے تفریق کی، تیرے تفریق کرنے سے کلمہ نہیں بٹا، قرآن نہیں بٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں بٹی، اللہ کی توحید نہیں بٹی۔ مسلمان کل بھی ایک تھے، مسلمان آج بھی ایک ہے اور مسلمان قیامت تک ایک رہیں گے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ مصر کی بات، افغانستان کی بات، عراق کی بات، فلسطین کی بات ہم ہندوستان میں رہ کر کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ ہندوستان کو اللہ نے نہیں بنایا، یہ دنیا والوں نے بنایا، کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمان ایک۔ وہ تیلگو بولتا ہو، وہ تمل بولتا ہو، وہ ملیالم بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کلکم سواء، تم تمام کے تمام برابر ہو، اور کلکم بنی آدم، اور تم تمام کے تمام آدم اور حوا کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس لیے ابھی امت مسلمہ کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ عالم عرب کے اندر جو تیونس اور یمن کی سرزمین سے انقلاب چل پڑا اور جس کی سرحدیں حرمین شریفین کو جا کر چھو رہے ہیں، اور امریکی نواز اور یہود و نصارہ کے پروردہ اور واشنگٹن برطانیہ کو کعبہ اور قبلہ بنانے والے اپنے پاس اللہ کا کعبہ رکھ کر، اپنے پاس نبی کا روضہ رکھ کر، اپنے پاس حجر اسود رکھ کر، اپنے پاس صفا مروہ رکھ کر
اپنے پاس مزدلفہ عرفات رکھ کر، اپنے پاس زمزم کا کنواں رکھ کر، آج اہل عرب جو اپنا کعبہ واشنگٹن کو بنا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کو بنا رہے ہیں، کئی دنوں سے مسلمانوں کو انہوں نے دھوکے میں رکھ رکھا تھا۔ کلام پاک کے نسخے تقسیم کرنے سے مسلمان اس مغالطے کا شکار تھے کہ ان کو اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ زمزم کے بوتل اور زمزم کے کیان فراوانی سے تقسیم کرنے سے اہل دین، اہل اسلام پوری دنیا کے پریشان تھے۔ ان کی سخاوت سے عرفات کی سرزمین کے اندر حجاج کرام کی خدمت، معتمرین کی خدمت، صاف صفائی اور عمرے اور حج کا ویزا فری کے طور پر دینا، مفت دینا، اور ان کی ہزاروں خدمات جو حرمین شریفین اور حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں سے متعلق ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے جب مصر کے شہداء کا وقت آیا، اب پتہ چل رہا ہے کہ جب اخوان المسلمین پر بین انہوں نے لگایا، اب پتہ چل رہا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر اگر کوئی اخوان المسلمین سے اپنے رشتے کو قائم کرتا ہے، محمد مرسی کا نام لیتا ہے، شام کے مجاہدین کا نام لیتا ہے، اور ملک کے شام کے خلاف بشار الاسد ظالم اور غاصب خونخوار بھیڑیا کے خلاف کوئی لفظ نکالتا ہے، تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں کے حکمرانوں نے اسے 30 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، محض اپنے کالے کرتوتوں اور اپنے واشنگٹن کو قبلہ بنانے اور وائٹ ہاؤس کو قبلہ بنانے پر پردہ دری کرنے کے لیے، ان سیاہ کرتوتوں پر ایک خلاف چڑھانے کے لیے انہوں نے خدمت کا لیبل لگایا تھا۔ کلام پاک کے لاکھوں نسخے تقسیم کر رہے تھے، سی ڈیز تقسیم کر رہے تھے، توحید کی کتابیں تقسیم کر رہے تھے۔ یقیناً یہ خدمات قابل اعتراف ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب للصلاۃ، عربوں سے نفرت نہ کرو، عربوں سے محبت کیا کرو، فإنی عربی، اللہ اگر مجھے چاہتا برطانیہ میں بھیجتا، ہندوستان میں بھیجتا، ملیشیا میں بھیجتا، سنگاپور میں بھیجتا، لیکن اللہ نے مجھے اہل عرب میں بھیجا۔ فإنی عربی والقرآن عربی، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی لینگویج کے اندر نازل کیا، عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور عربی جنتی جو زبان استعمال کریں گے بات چیت کے لیے، بول چال کے لیے، وہ عربی زبان کے اندر بات کریں گے۔ انسان مرنے کے بعد خود بخود اس کا سافٹ ویئر بدل جائے گا، وہ تیلگو بولنے والا، وہ تمل بولنے والا، وہ ملیالم بولنے والا، وہ کنڑ بولنے والا، وہ اردو بولنے والا، مرنے کے بعد آٹومیٹک اس کی لینگویج عربک ہو جائے گی۔ قبر میں تیلگو میں سوال نہیں ہوگا، کنڑ میں سوال نہیں ہوگا، انگریزی میں سوال نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ من ربک وما دینک، تو ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ کیسے جواب دیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ لینگویج سافٹ ویئر کو کنورٹ کر دیتے ہیں عربی کے اندر۔ وہ کون سی زبان دنیا میں بولتا ہو تو جنت کے اندر بھی جو زبان چلے گی وہ عربی زبان چلے گی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو، قرآن عربی ہے، میں عربی ہوں، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا اکرام اور ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، حجاج کرام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، حرمین شریفین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اور ان کی جو سبیلیں ہیں، ان کی جو رفاہی خدمات ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا ہوگا کہ جہاں مملکت سعودی عربیہ نے مدرسہ قائم نہ کیا ہو، مسجد کو امداد نہ کی ہو، یتیموں کی مدد نہ کی ہو، بیواؤں کی مدد نہ کی ہو، مسکینوں کی مدد نہ کی ہو۔ اسی شہر بنگلور کے اندر کئی مساجد ہیں کہ فاؤنڈیشن کے پتھر سے لے کر مینارے کے لائٹ تک تمام کا تمام خرچہ اہل عرب نے برداشت کیا ہے۔ یہ تمام ان کے خدمات کا ہمیں اعتراف ہے، ہم ان کو جو ہے سلام کرتے ہیں، ہم ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ابھی
انہوں نے مصر کے انقلاب کے بعد اور محمد مرسی کے تختے سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے جو معاملہ کیا ہے، آئندہ اگر مورخ ہسٹری لکھنے والا اہل عرب کی تاریخ لکھے گا تو ان کے اس سیاہ کارنامے کو اور ان کے اس کالے کرتوت کو کہ انہوں نے جو معاملہ محمد مرسی کے ساتھ کیا ہے اور اخوان المسلمین کے ساتھ کیا ہے، اس کو مورخ نہیں بھلا پائے گا اور اس کو ہسٹری لکھنے والا بھلا نہیں پائے گا۔ آپ کو جاننا چاہیے، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ ہو کہ آپ کہنے لگے حضرت یہ شاہ مصر کا اخوان المسلمین کا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امور مسلمین ہیں، عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے جو حالات درپیش ہو رہے ہیں، اگر کوئی اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتا، معلومات نہیں رکھتا، آقا نے فرمایا کہ وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے۔ ارے وہ بھی کوئی باپ ہے جو اولاد کی خبر نہ رکھے، وہ بھی کوئی شوہر ہے جو بیوی کی نگہداشت نہ کرے، وہ بھی کوئی بیوی ہے مقامین کے اور مرد کے دکھ درد کو نہ پہنچانے، وہ بھی کوئی بھائی ہے بھائی کے دکھ درد کو نہ پہچانے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جو اخوت ہے اور بھائی چارگی ہے اور دنیا کے اندر جو رشتہ داری ہے، خونی رشتے سے بڑھ کر، میاں بیوی کے رشتے سے بڑھ کر، اولاد اور ماں باپ کے رشتے سے بڑھ کر، استاد اور شاگرد کے رشتے سے بڑھ کر، شیخ اور مرید کے رشتے سے بڑھ کر سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن ایمان لانے والے کلمہ پڑھنے والے تمام کے تمام بھائی کے بھائی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا جائے اور اس نام کے ساتھ ان کی جو خصوصیت اور ان کا جو لقب ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو لقب لگا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر اللہ نے صدیق جیسا نرم دل کسی اور کو نہیں بنایا، نہ صدیق سے پہلے نرم دل آیا، نہ قیامت تک کوئی رحم دل آئے گا۔ لیکن آپ کے صاحبزادے بدر کی سرزمین کے اندر ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ واقعہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا، ابا حضور میری تلوار ننگی تھی اور میں نے جو اٹھایا سر قلم کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ یہ باپ کا چہرہ ہے اور میرے جو ہے ابو کا چہرہ ہے، میرے دل کے اندر رحم کا جذبہ آ گیا، میں نے تلوار کو واپس کر لیا۔ ایمان کا رشتہ کیا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہاں صدیق اکبر جن کو ارحم امتی بامتی کا لقب دیا گیا وہ یہ فرماتے ہیں بیٹے وہ کفر کی بات تھی اور اسلام کی بات تو یہ تھی کہ اگر تلوار میری ہوتی اور سر تیرا ہوتا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم وہ نیام میں اس وقت تک واپس نہیں جاتی جب تک کہ میں تیرا سر قلم نہ کر دیتا۔ رشتہ داریاں کوئی چیز نہیں ہے، نہ بیوی فرعون کون ہے اور ان کی بیوی کون ہے، حضرت آسیہ کہاں مقام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حضرت بی بی آسیہ کا معراج میں جا رہے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا جنت آ گئی، جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ جو خوشبو آ رہی ہے حضرت بی بی آسیہ کے مزار مبارک سے آ رہی ہے۔ اور کہاں فرعون؟ فقال انا ربکم الاعلی، اور قرآن کہتا ہے 24ویں پارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کے قبروں پر اور اللہ تعالیٰ ان کے عالم برزخ میں صبح اور شام جہنم کی آگ کو پیش کرے گا۔ اور کہاں بی بی آسیہ کہ جنت کی خوشبو ان سے آ رہی ہے۔ یہ رشتہ داریاں نہیں چلیں گی۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کائنات کا احمق پنے کا ایوارڈ، بے وقوفی کا ایوارڈ اس خامن کو دیا جائے جو بیوی کے خاطر اپنی قبر کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، کچھ کام نہیں آنے والی بیوی،
کچھ اولاد کا میرا بچہ میرے نواسے میرے پوترے اس کا گو چاٹ رہا ہے، اس کا پیشاب پی رہا ہے، اس کا حیض و نفاس صاف کر رہا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. صاف نام لے کر کہا کہ خاوند بیوی سے بیوی، خاوند سے اولاد، ماں باپ سے ماں باپ، اولاد سے بھائی بہن سے، بہن بھائی سے. اور کئی مرتبہ میں نے کہا کلام پاک کا 70واں پارہ اور سورہ حج کا پہلا رکوع اور پہلی آیت ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بلا دے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا خوب ان کی حدیث لگاؤ، پاخانہ چاٹو، پیشاب بوتلوں میں پکڑ کر پیو، حیض و نفاس کے کپڑے صاف کرو، جورو 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 جورو، اولاد مرو، ان کے لیے سود لو، ان کے لیے قرض لے کر ڈباؤ، ان کے لیے زمینیں جائیدادیں ہڑپ کرو. یوم تذہل کل مرضعۃ. تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ایک عورت سینے سے اپنے بچے کو لگا کر دودھ پلا رہی ہوگی. قیامت کا جھٹکا آئے گا تو جھٹکے کی وجہ سے اپنے بچے کو سینے سے نکال کر الگ کر دے گی. اس کو بچے کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، زلزلہ کیا ہوتا ہے، سورہ اسرافیل کیا ہوتا ہے، کیا پتا. اس کو تو بھوک سے مطلب، اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی ہوگی اور وہ رینگتے ہوئے ماں کی طرف جائے گا اور ہم کہے گا امی جان میری بھوک ختم نہیں ہوئی، میری پیاس ختم نہیں ہوئی، آپ مجھے سینے سے لگا لیجئے، میری بھوک مٹا دیجئے، میری پیاس مٹا دیجئے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کو دیکھ کر یوں کہے گی قیامت کے جھٹکے کو سامنے رکھ کر جا میں تجھے نہیں پہچانتی. چند سیکنڈ پہلے اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی. مر رہے ہیں صاحب. پوجا ہو رہی ہے اولاد کی، پوجا ہو رہی ہے جوروں کی، پوجا ہو رہی ہے عمارتوں کی، پوجا ہو رہی ہے جائیداد کی، پوجا ہو رہی ہے پراپرٹی کی. سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ اسلام کا رشتہ ہے، وہ قوت ایمانی ہے. کہاں صہیب روم کے رہنے والے، کہاں سلمان فارس کے رہنے والے، کہاں بلال حبشہ کے رہنے والے، لیکن ایمان کی کڑیوں کے اندر جب پروئے گئے تو کہاں ان کی تقسیم رہی کہ یہ سلمان فارس کے رہنے والے اور یہ حبشہ کے رہنے والے، یہ روم کے رہنے والے سب کے سب صحابی ہو گئے، سب کے سب ایمان والے ہو گئے. آج اس کا کوئی رشتہ نہیں. حج کو جاتا ہے حاجی، ٹوٹیاں بھر بھر کر کسٹمر آفس کو جھوٹ بول کر لاتا ہے، رشوت دے کر ابھی حج کیا. حدیث تو کہتی ہے کہ حاجی جب حج کر کر لوٹتا ہے، عمرہ کرنے والا لوٹتا ہے کانما ولدت امہ، ایسے گویا اس کی ماں نے اسے آج کے دن پیدا کیا ہو. فوراً وہاں جدہ کے ایئرپورٹ کے بیت الخلا میں جہاں انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھی جاتی ہے، ایک اس طرح لے کر جائے گا اور کہے گا اس شکل کے اندر میں بیوی کے پاس جاؤں گا، دوستوں کے پاس جاؤں گا کہ میرے چہرے پر بال اگ چکے ہیں، نبی کی سنت کی رونق آ چکی ہے. تو یہ منحوس کتا اگر ان کتوں کے درمیان رہے گا وہ کتے مجھے دیکھ کر بھوکیں گے نہیں. تو چنانچہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت جدہ ایئرپورٹ پر بیت الخلا جو شیاطین کا، خبیثوں کا، خبائث کا اڈا ہے، وہاں اس طرح چلا کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے اور پھر کسٹم آفس کو رشوت کی پیشکش کرتا ہے کہ بھئی 20 کلو 40 کلو یا 22 کلو جو ہے تو کہا کہ تم روپیہ پیسہ لے لو. کس کے لیے؟ سالی کے لیے. کس کے لیے؟ ساڑو کے لیے. کس کے لیے؟ فلاں رشتے دار کے لیے. کس کے لیے؟ ساسو ماں کے لیے، سالے کے. سب یہی. کبھی تجھے وہ مؤذن یاد آتا تھا جو صبح میں جب تو ناپاکی کی حالت میں سوتا تو تجھے یوں کہتا حی علی الفلاح، اے جنابت کی حالت میں سونے والے، حائضہ اور نفاس کی عورت کے بغلوں کی بات سن کر بغل میں رہنے والے، آجا کامیابی یہاں ہے، آجا کامیابی یہاں ہے. الصلاۃ خیر من النوم. میرے بھائی، میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے امتی، تیرے سونے سے نیند بہتر ہے. ایک کفن کا ٹکڑا اسے لایا تو
سب یاد آئے، سب یاد آئے، سالے یاد آئے، پڑوس میں رہنے والا، اپنا مینیجر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، اپنا آفیسر جو غیروں کا پوجا کرنے والا، جس کے پیچھے تو نماز پڑھا کرتا تھا، جس کی اذان سن کر تو اللہ کے گھر کو آیا کرتا تھا، ہے تیرے دل کے اندر کوئی احترام؟ دیکھیے مساجد کے اندر کہاں لگتے ہی چیزیں. میں جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں یہاں سعودی عرب کے اندر مائک سسٹم اچھا ہے، چلو ایک مائک سسٹم مسجد کے لیے لے کر چلا جاؤں، ایک قالین لے کر چلا جاؤں، مؤذن کے لیے ایک جھبا لے کر چلا جاؤں. تیرے محتاج نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں تیرے پاس وہ سالی جو حیض و نفاس چھڑنے والی ہے اس کی عظمت کتنی ہے اور بلال کے نائب کی محبت کتنی ہے. کہاں ہیں ایمان کے رشتے؟ سب یہی سسرالی رشتے، خونی رشتے، خاندانی رشتے، جس کو قرآن نے چیخ چیخ کر کہا کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی تو تیری سالی تجھے یاد رکھے گی، تیری لور اور تیری گرل فرینڈ، تیری رنڈی تجھے یاد رکھے گی. اسی لیے آج یہ مزاج بن چکا ہے، دعا تک نہیں کرتے. صاحب کیا ہو رہا ہے مصر کے اندر؟ کیوں محمد مرسی کے حامیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی؟ مملکت سعودی عربیہ آج کس کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور کس کا آلہ کار بن چکا ہے اور کس کے اشاروں پر یہ ناچ رہا ہے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ظالموں کے شکنجے سے حرمین شریفین کے خدام کو نکالے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر جو الفتاح السیسی ہے وہ 1 نمبر کا یہودی النسل ہے اور اس کا جو سگا ماموں ہے وہ اسرائیل کے ایک بڑے پوسٹ پر فائز ہے. ایسا آدمی اب مساجد سے محمد مرسی کے اخوان المسلمین کے ہم خیالات ائمہ اور خطبہ کو نکال دیا ہے اور اپنے یہودی نظریات کے ائمہ اور خطبہ کو مصر کی مسجدوں کے اندر فائز کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ دیکھو حدیث کے اندر حکم دیا گیا پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور اسرائیل ہمارا پڑوس ہے اس کو گالیاں نہ دو. یہ جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں. اسرائیل سے دوستی کے وہاں پر احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں. وہاں کیا جرم تھا اخوان المسلمین کا؟ ہیومن رائٹس واچ نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ہاں یہ ایسے انوکھے دہشت گرد ہیں. آپ کو جاننا معلوم ہونا چاہیے کہ 1928 کے اندر حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ نے مصر کی سرزمین کے اندر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے نقشے کے اندر مسلم ممالک تو نظر آتے ہیں، اسلامی ممالک نظر نہیں آ رہے ہیں. اسلامی ملک کا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش افغانستان نے کی تھی لیکن مسلم ممالک نے خود برداشت نہیں کیا. کیا یہودی ملک برداشت کرتا؟ کیا نصارہ کا ملک برداشت کرتا؟ اس سرزمین کے اندر خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ اس نے کر دیا تھا. اس نے حضرت شاہ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا. فاروقی عدل و انصاف کی یاد کو تازہ کر دیا تھا. تب برداشت کیا جاتا. اس حکومت کو، اس سلطنت کو پھر جمہوریت کا نعرہ لگایا گیا. یہی جمہوریت جب 2011 جون کو مصر کی سرزمین کے اندر جمہوری طریقے سے محمد مرسی کو صدر منتخب کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا کیا صورتحال وہاں پر پیش آئی. اخوان المسلمین اللہ تبارک تعالی اس مملکت، اس امت مسلمہ کی حفاظت کئی طریقوں سے فرماتے ہیں. محدثوں کی ضرورت پڑی محدثوں سے، مفسروں کی ضرورت پڑی مفسروں سے، مدارس کی ضرورت پڑی مدارس سے، خانقاہوں کی ضرورت پڑی خانقاہوں سے، مجاہدوں اور غازیوں کی ضرورت پڑی مجاہدوں اور غازیوں سے. جب جس چیز کی ضرورت پڑی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ٹھیکیداری اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھی ہے تو مختلف قسم کی تحریکیں وقتاً و وقتاً پیدا ہوتی ہیں. اخوان المسلمین کی جو بنا رکھی گئی حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ 1928 کے اندر انہوں نے رکھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو اسلامی ممالک بنایا جائے، قرآن کی عدالتیں قائم کی جائیں، خلافت راشدہ کے اصول اور ضوابط کو یہاں پر قائم کیا جائے، عدل و انصاف کے پرچم کو یہاں لہرایا جائے.
مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، ظالم کا پنجہ مروڑا جائے۔ اس بنیاد پر حضرت حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ اخوان المسلمین کی بنیاد 1928 کے اندر رکھی۔ الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر وہ افراد ہیں جو اپنے جان کا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کر اس جو ہے چمن اسلام کی آبیاری چاہنے کے لیے لاکھوں مسلمان ہیں۔ اخوان المسلمین کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی سالوں کے اندر مصر کے 5 لاکھ نوجوان اخوان المسلمین سے وابستہ ہو گئے۔ انور السادات، حسنی مبارک اور شیخ فاروق، کئی جو ظالم حکمران مصر کے اندر آئے تھے جن کو وقت کا فرعون کہا جا سکتا تھا، اخوان المسلمین تختے دار پر چڑھ گئی لیکن کبھی ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ حسنی مبارک کے دور کے بعد بھی اور حسنی مبارک کے نامبارک اور منحوس دور کے اندر بھی یہ اخوان المسلمین ہی تھی جس نے حسنی مبارک کے تختے کو پلٹا اور کہا، اے یہودی ایجنٹ، اے امریکی ایجنٹ، یہ ملک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک ہے، یہ ملک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، یہ وہ ملک ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، جہاں حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، یہ وہ ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نام کی ایک سورت لا کر اس ملک کے جیل کو کبھی بیان کیا ہے، قید خانے کو بیان کیا ہے، کبھی تاریخ کنویں کو بیان کیا ہے، کبھی مصر کے تخت و تاج کو یہاں بیان کیا ہے۔ یہاں ہم ظلم کو، یہودی ایجنٹوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ انقلاب لانے والے اخوان المسلمین ہی تھے، اور پھر جب مجبور ہوئے الیکشن کے لیے تو جون 2011 میں جو الیکشن ہوا، الحمدللہ 50% 52% کے ساتھ اخوان المسلمین برسر اقتدار آئی۔ یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ اسلامی تہذیب و تشخص کے حامی اور اسلام کے لیے مر مٹنے والی جماعت، اور جو یہ کہتی تھی کہ قرآن ہمارا دستور ہے، نبی ہمارے قائد ہیں، ہمارا راستہ جہاد ہے اور ہماری انتہا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جن کا نعرہ یہ تھا اما الشہادہ و اما الشریعہ، ہم صرف 2 ہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یا تو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں یا نہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ہم جامع شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جن کا نعرہ یہ ہو اور جن کی کفن کی پٹیوں پر، پیشانیوں پر یہ لکھا ہوا ہو اما الشہادہ و اما الشریعہ، یا تو تم شریعت کو نافذ کرو یا نہیں تو ہمارے جانوں کو قبول کر لو۔ اور ایسی جو ہے نوجوانوں کی اخوان المسلمین کی حکومت آئے، امریکہ کب خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ اسرائیل کب خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ حسنی مبارک کے اس دور اقتدار کے جو فوجی سربراہ تھے، حرام کاری کر کر عادت ہو چکی تھی، رشوتیں لے کر، ظلم اور تشدد کر کر، عیاشی کر کر، زنا ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، اور اخوان المسلمین شریعت کا نفاذ چاہتی تھی۔ اس لیے جب محمد مرسی برسر اقتدار آئے تو اس کے بعد ایک چال چلی گئی کہ پیٹرول کو غائب کر دیا گیا۔ پیٹرول بنکوں کے اندر 2-2 10-10 کلومیٹر کی قطاریں لگا کرتی تھی، چوری کر، اس لیے کہ ان محکموں پر ابھی یہ جو حسنی مبارک کے دور کے لیڈران تھے، یہی لوگ ان پر قابض تھے، ابھی آتے ہی آج کرسی پر بیٹھے اور کل پورے ملک مصر کا نظام بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے کام کرنا تھا۔ برسوں سے فرعون کی اور فرعونیت کے جو اثرات ملک مصر کی سرزمین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین پر، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت ہارون کی سرزمین پر سرایت کر گئے تھے، جہاں احرام مصر بولتا تھا، ایک دن بیٹھ کر کچھ لمحوں کے اندر کوئی جادوئی چھڑی نہیں تھی کہ جس کے بل بوتے پر پورے مصر کے اندر انقلاب لاتے۔ ابھی پرانے لیڈر باقی تھے، ابھی منحوس کتے باقی تھے، ابھی حسنی مبارک کے برسر اقتدار جو گورنر تھے وہ باقی تھے۔ محمد مرسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے پیٹرول کو چرا لیا کرتے تھے۔ بجلی کا شٹ ڈاؤن کبھی مصر کی دور کے اندر نہیں ہوا، بلکہ مصر بجلی بیچا کرتا تھا دوسرے ممالک کو، وہاں لوڈ شیڈنگ ہونے لگی، بجلی جانے لگی اور پیٹرول کم ہونے لگا اور غذائی اجناس اور غلے اس پر کنٹرول ہونے لگا، تو پھر امریکہ نے انہی لوگوں کے اندر، منافق تو ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، کھڑا کیا
کہ محمد مرسی کی قیادت صحیح نہیں، پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہے، غلہ بھی نہیں مل رہا ہے، اناج بھی نہیں مل رہا ہے، اور بجلی اور کرنٹ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو غلط فہمیاں پیدا کی گئی کہ احرام مصر کو بت کہہ کر یہ جس طریقے سے افغانستان کے اندر یہ بت کو گرا دیا گیا اور بت کے برق سے اڑا دیے گئے، مصر کی تاریخ کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے، نہر سوئس کو یہ جو ہے حماس کو دینا چاہتا ہے، غلط فہمیوں کا بازار ایک گرم کیا گیا، اور پھر پیٹرول پر، غلے پر، اناج پر، لوڈ شیڈنگ پر، بجلی پر قلت پیدا کی گئی، اس لیے کہ یہی ظالم ابھی اس کے اندر تھے۔ تو ایک غلط فہمی کا ماحول جب ہو گیا تو ایک فٹ بال میچ کے اندر انتشار پیدا کیا گیا، آپسی لڑائی پیدا کی گئی۔ فٹ بال میچ کے اندر کیا ہو سکتا تھا؟ مارا ماری ہو سکتی تھی، ایک دوسرے کو گیند پھینک سکتا تھا اور پتھر پھینک سکتا تھا، لیکن 84 افراد شہید ہو گئے، اور 84 افراد کے قاتلوں کو آنن فانن، جو حسنی مبارک کے ہزاروں مقدمے کی منتظر تھی عدالت، اس عدالت کے اندر ان 84 افراد کے قاتلوں کے تعلق سے پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور اسے لیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور دنیا کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمد مرسی کتنا ظالم ہے کہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر آپسی لڑائی کے معاملے کے اندر یہ جو ہے پھانسی کی سزا دے رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ پھر جنرل السیسی فتح جو یہودی ایجنٹ ہے، یہودی نسل کا آدمی ہے، اور جس کا ماما اسرائیل کے اندر ایک بڑے عہدے پر فائز ہے، اس نے بغاوت کے جراثیم پورے ملک کے اندر پھیر دیے، اور 1 سال کے اندر باہر غیر قانونی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے اخوان المسلمین کے نمائندے محمد مرسی کو تختے سے ہٹا دیا گیا۔ نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ ان پر کئی مقدمات عائد کیے گئے کہ ان کے دور حکومت کے اندر اتنے مرڈر ہو گئے، ان کے دور حکومت کے اندر اتنے لوگ بھوک سے مرے، ان کے دور حکومت کے اندر جیل کی سلاخوں کو توڑ کر اتنے مجاہدوں کو نکال کر بھاگنے کے لیے راستہ فراہم کیا گیا۔ بلکہ محمد مرسی جو برطانیہ کی یونیورسٹی کے اندر جنہوں نے PhD کی تھی، جب صدارت کا پہلا خطبہ انہوں نے دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر الخطاب کے خطبوں کی یاد تازہ ہو گئی کہ انہوں نے جب عہد لیا صدارت کا، جب انہوں نے عہد لیا اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خطبے کی شروعات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں صدر ہوا تو تم سے بالا تر ہو گیا، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اگر میرے اندر کوئی کمی دیکھتے ہو، اگر تم میرے اندر کوئی خطا دیکھتے ہو، اور اگر میرے اندر کوئی قصور دیکھتے ہو، لوگوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے ہاتھ کو تھامو، اور میں وہیں تک تم پر احکامات کو نافذ کر سکتا ہوں جہاں تک اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہوں، اور جہاں تم دیکھو میں اللہ کو ناراض کرنے والا حکم تم پر صادر کر رہا ہوں، اور نبی کے سنتوں کے خلاف کوئی امر تم پر ٹھوس رہا ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے ہاتھ کو پکڑو۔ انہوں نے پہلا خطبہ جو دیا، علماء فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد رفا نام کی جو ہائی وے جو فلسطینیوں سے جا کر ملتی تھی، جو اسرائیل ظالم غاصب فلسطینیوں کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، نہ امپورٹ ہو سکتا تھا، نہ ایکسپورٹ ہو سکتا تھا، نہ وہاں کوئی چیز جا سکتی تھی، نہ وہاں سے کوئی چیز آ سکتی تھی۔ اپنے کرسی صدارت پر بیٹھنے کے 2-3 ہفتوں کے اندر وہ جو رفا ہائی وے تھا جو فلسطینیوں کو دنیا سے جوڑتا تھا، وہاں اس نے اس راستے کو کھول دیا اور اس بندرگاہ کو کھول دیا تاکہ فلسطینوں کی امداد ہو سکے، بیت المقدس کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے والوں کے لیے امداد ہو سکے۔ تو یہ چیز کب برداشت ہو سکتی تھی؟ تو چنانچہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ اب اس وقت مساجد کے اندر حکومت کے لکھے ہوئے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، جس سے یہود و نصارہ سے دوستی کے احکامات، اسرائیل سے دوستی کے احکامات، اور امریکہ سے دوستی کے احکامات، اور پھر یہ جو ظالم یہودی قابض ہیں ان کو اولی الامر، قرآن شریف کے اندر اللہ نے ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور آگے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو خلیفۃ المسلمین ہے اور جو امیر المؤمنین ہے
جو اسلامی طرز پر نظام حکومت چلاتا ہے، تم ان کی بات مانو. یہ اس اولی الامر کو لا کر یہودی سرداروں پر، یہودی گورنروں پر، امریکہ کے پالتو کتوں پر فٹ کر دیا گیا اور احکامات جمعہ کے اندر نافذ کیے جا رہے ہیں کہ یہ الفتاح السیسی جو یہودی ایجنٹ ہے، یہ اولی الامر منکم ہے اور اسرائیلی پڑوسی ہے. اس قسم کا ماحول وہاں پر قائم کیا جا رہا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والے جو اب تک مسلمانوں کو مغالطے میں رکھے ہوئے تھے، جب انہوں نے الفتاح السیسی کو، جب وہاں کی فوج نے تحریر اسکوائر پر رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر احتجاج کرنے گئے تھے، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سے چمٹا کر گئے تھے. اگر ایک بلہ، اگر ایک لاٹھی، ایک ڈنڈا لیتے تو پورے ملک کے اندر، مصر کے اندر خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی اور کسی کو ایک ادنا زخم بھی نہیں دیا. ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ جس بنیاد پر جمہوریت کے اندر اخوان المسلمین نے الیکشن جیتا ہے، محمد مرسی کو وہ عہدہ برقرار رکھا جائے، اسلامی قانون کو یہاں نافذ کیا جائے. یہی کہنے پر آپ جانتے ہیں کہ جنرل السیسی نے ان پر روزی کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان پر توپ چلائے، ان پر بلڈوزر چلائے اور ہزاروں نوجوان مرد اور عورتیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا اور پھر اپنی خود ساختہ ٹی وی رپورٹوں کے ذریعے، رپورٹروں کے ذریعے سے یہ رپورٹ منظر عام پر لائے کہ لوگ دہشت گرد تھے. واہ، عجیب و غریب قسم کے دہشت گرد تھے جن کے پاس ایک گن نہیں تھی، جن کے پاس ایک ڈنڈا نہیں تھا. ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جو مر بھی چکے تھے اور جام شہادت بھی نوش کر چکے تھے، لیکن ان کے سینوں سے اللہ کا قرآن الگ نہیں ہو رہا تھا. اس قرآن کو لے جانے والے یہ انوکھے دہشت گرد تھے. ہاں، دہشت گرد تھے کہ ماؤں نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ اسلام کے خاطر انہوں نے جان آفری کے حوالے کر دی، ان ماؤں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں ہدیہ تشکر پیش کر کر سجدہ کیا، نماز شکرانہ ادا کیا. اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے معاذ کو قبول کیا، معاوض کو قبول کیا، شہدائے بدر اور شہدائے احد کو قبول کیا، اے اللہ میرے بیٹے کو تو نے قبول کر لیا. ہاں، یہ ایسے انوکھے دہشت گرد تھے کہ نوجوان جب اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لاتے تو اس کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کفن بھی ہوتا تھا تاکہ ان کی شہادت کے بعد غیروں کا کفن ان کے جسم کو نہ لگ سکے. ہاں، یہ ایسے انوکھے دہشت گرد تھے کہ ان کے ہاتھوں پر اور ان کے جو ہے ہتھیلیوں پر ان کے وارثوں کے فون نمبر تھے تاکہ ان کی شہادت کے بعد ان کو لاوارث لاش سمجھ کر کہیں کھڈے کے اندر اور کہیں تالاب کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی کو نہ ڈال دیا جائے. تو وہاں پر وارثوں کے فون نمبر تھے کہ شہادت کے بعد یہ لاش مبارک ان کے وارثوں کو دے دیا جائے. ایسا معاملہ انہوں نے کیا تھا. لیکن سعودی مملکت عربیہ جو یہود و نصارہ اور امریکہ کے دانتوں کے پنجوں کا شکار ہے اور جس نے صدام کے حملے سے بچنے کے لیے امریکی فوجوں کو مبارک وہ سرزمین جہاں قرآن اللہ کا نازل ہوتا تھا، جہاں جبریل امین کا آنا جانا تھا، جہاں نبی کے قدم مبارک پڑا کرتے تھے، جہاں 1.25 لاکھ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے بن کر، اصحابی کا نجوم بن کر وہ چمکتے تھے، دمکتے تھے، جہاں سے پوری دنیا کو ہدایت کے سرچشموں کے سوتے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے. آج اس مملکت عربیہ سعودیہ نے یہی اسامہ بن لادن سے ان کو اختلاف تھا کہ فوجیوں کو لا کر وہاں انہوں نے ڈیرا بسا رکھا ہے. ان کو خنزیر کھانے کی اجازت ہے، ان کو کتا کھانے کی اجازت ہے، ان کو شراب پینے کی اجازت ہے، ان کو مادرزاد برہنہ اپنی لورز، اپنی گرل فرینڈ اور اپنی محبوباؤں کو ان خیموں کے اندر پھرانے کی اجازت ہے. ہاں، اگر وہ ان خیموں سے باہر نکلے تو ایک نقاب کی، ایک برقی کی چندی سر پر ڈال کر نکل لے. ان کا اختلاف تو یہی تھا حضرت اسامہ کا کہ بھائی یہ اللہ کی پاک زمین جس کے اندر اللہ کا کعبہ ہے، جس کے اندر اللہ کا حرم ہے اور جس کے اندر نبی کا روضہ ہے اور جس کے اندر جنت المالا ہے،
اور جس کے اندر جنت البقیع ہے، جس کے اندر مسجد نبوی ہے، یہ جبریل امین کے آنے جانے کی جگہ ہے، یہاں غار ثور ہے، یہاں غار حرا ہے، یہاں احد کا پہاڑ ہے، یہاں احد کی سرزمین ہے، یہاں بدر کی سرزمین ہے، یہاں شہدائے بدر، یہاں تم سور کھانے کی اجازت دے رہے ہو، یہاں تم کتا کھانے کی اجازت دے رہے ہو، یہاں تم شراب پینے کی اجازت دے رہے ہو۔ مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا، یہ سمجھ کر کہ عرب کی سیکورٹی کا مسئلہ تھا، حرم شریف کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ لیکن جب اخوان المسلمین کے شہداء اسکوائر، تحریری اسکوائر پر ہزاروں کے افراد کے اندر جب جام شہادت نوش کی اور ان کے خون کے دھبے زمین سے بھی ختم نہیں ہونے پائے تھے کہ ظالم اور غدار اور اسلام مسلمان دشمن اور یہودی ایجنٹ فتح السیسی کو بلینوں ڈالر انہوں نے سعودی مملکت نے ان کی امداد کی، تب اس کا بھانڈا پھوٹا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تیونس کے اندر علی زین العابدین جو ڈکٹیٹر آیا تھا، یہودی ایجنٹ تھا، امریکی ایجنٹ تھا، تیونس کے اندر اسلامی انقلاب کو کچلنا چاہتا تھا، لیکن مجاہدین جب اس پر حملہ آور ہوئے تو بھاگ گیا تو دنیا کے کسی ملک نے پناہ نہیں دی، یہی سعودی عرب تھا جس نے پناہ دی۔ یمن کے اندر علی عبداللہ الصالح نام کا ایک ڈکٹیٹر اسلامی انقلاب کو کچلنا چاہا اور مسلم انقلاب لانے والی جماعت جب اس پر حملہ آور ہونا چاہی، یہ بھاگا تو دنیا میں کہیں نہیں جگہ ملی۔ یہی مملکت سعودی عربیہ تھے جو اسلام مسلمان دشمنوں کے ڈکٹیٹر کو، ایک طرف تیونس کے ڈکٹیٹر کو انہوں نے پناہ دی اور دوسری طرف انہوں نے یمن کے ڈکٹیٹر کو پناہ دی۔ اب ان کے تاریخ کے پنوں کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ پڑوس ملک کے اندر جامعہ حفصہ کو تہس کر دیا گیا، جلا کر خاک میں ملا دیا گیا، وہاں کے بچوں کی لاشیں اور ان کی ہڈیوں کو آسیڈ کے اندر ڈال کر گھلا دیا گیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ صبح قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگاتی تھی، رات کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگاتی تھی۔ عبدالرشید الغازی کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، شریعت کے نام پر بنا ہے، قرآن کے نام پر بنا ہے، تو قرآن نافذ کیوں نہیں کیا جاتا، اسلام نافذ کیوں نہیں کیا جاتا، یہاں حرام کی اجازت کیوں ہے، یہاں زنا کے اڈے کیوں ہیں، یہاں بدکاری کے اڈے کیوں ہیں۔ تو اپنے مخصوص مدرسے کے اندر، جامعہ حفصہ کے اندر عبدالرشید غازی نے ان کی بچیوں کو یہ تربیت دے رکھی تھی، جن کے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے ننھے مننے طالبات کی پیشانیوں پر وہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ اما شریعہ و اما شہادہ، یہ ملک شریعت کی بنیاد پر بنا تھا، یہاں شریعت نافذ ہونا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مرنے مٹنے کے لیے پیش کر دیں گے اور شہادت کے لیے پیش کر دیں گے۔ تو چنانچہ اس وقت کا جو مزلل جس کو مشرف کہا جاتا ہے، اور میں نے اسی وقت جب لال مسجد کا عنوان نئی بلاس کی مسجد کے اندر اٹھایا تھا، ایک بزرگ کی پیشن گوئی کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنے برے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے خطرناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج اللہ کا کرم احسان ہے کہ شہداء کا لہو اس سے انتقام لے رہا ہے، جامعہ حفصہ کا خون اس سے بدلہ لے رہا ہے، غازی عبدالرشید اور شہید عبدالرشید کی روح اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور آج کہہ رہا ہے مجھے عدالت مت لے جاؤ، مجھے ہاسپٹل مت لے جاؤ، مجھے اپنی پرچھائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے چھاؤں سے ڈر لگتا ہے۔ کل کا ڈکٹیٹر جس نے امریکی اشاروں پر قال اللہ قال رسول پڑھنے والی بچیوں کو جلا کر خاک کے اندر ملا دیا، غازی عبدالرشید کو شہید کر دیا، جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جانے لگی تھی تو فوجی جو ان کے جرم کے اندر، قتل کے جرم کے اندر برابر کے شریک تھے، انہوں نے اپنے پرسوں سے چمڑے کے ٹکڑے نکالے اور غازی عبدالرشید کے لہو سے ایک قطرہ انہوں نے ان کو لگا لیا۔ وارثین نے کہا ظالموں، غداروں، قاتلوں، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ان کے لہو سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بتا دیا۔ تو آخر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان جو ہے بچیوں کے ساتھ، ان جامعہ حفصہ کے ساتھ، اس لال مسجد کے ساتھ، ان جو ہے اللہ والوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کا انجام جو کل اپنے ملک کا ڈکٹیٹر تھا، ایک اشارے پر
ساری فوج اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتی تھی، اس کا سجدہ کیا کرتی تھی. اس کے ایک اشارے پر دن رات ہو جاتا تھا، رات دن ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ آج دکھا رہا ہے کہ کتنے عذاب کے اندر وہ مبتلا ہے. اپنی پرچھ کہتا ہے وکیل کو مجھے کورٹ مت لے کر جاؤ، مجھے کٹہرے میں مت کھڑا کرو، مجھے ہاسپٹل کے اندر لے مت جاؤ. چنانچہ ایک 5 اسٹار ٹائپ کی ایک ہاسپٹل کے اندر ہتکڑیاں لگا کر اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے، اور وہیں پر لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے اور ویڈیو گرافی کے ذریعے سے اس کی سنوائی وہاں پر ہو رہی ہے. تو بہرحال جن لوگوں نے بھی اسلام کے برسر پیکار، اور جب مشرف کو ملک بدر کیا گیا، جامعہ حفصہ کا قاتل، غازی عبدالرشید کا قاتل، لال مسجد پر تالا لگانے والا، ہزاروں نوجوان بچیوں کی ہڈیوں کو آسک کے اندر ملا کر ان کے نشانات ختم کرنے والا، اسے بھی پناہ دینے والا کون تھا؟ یہی مملکت سعودی عربیہ تھا. میں انہی دنوں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور مجھے کلکتہ سے واپس آنا تھا. ہوائی جہاز تاخیر سے تھی. میں جس کمرے میں تھا اس کمرے میں ٹی وی تھی، نیوز چل رہا تھا. پتا چلا کہ عبد الرحمان السدیس پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کہ امام حرم کا خطبہ سنیں، امام حرم کی نماز سنیں. انہوں نے مشرف کی تعریف کے اندر کہ مشرف اولی الامر ہے، مشرف تمہارا امیر ہے، مشرف تمہارا حکمران ہے، اور شریعت کے اندر حکمران کی بات ماننا، امیر کی بات ماننا، اولی الامر کی بات ماننا. اب جب انہوں نے مصر کے اخوان المسلمین کے تعلق سے جب انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کیا کہ یہ دہشت گرد گروپ ہے، ان کا جو نام لے گا ان کو 70 سال تک 30 سال تک جیل کے حوالے کر دیا جائے گا. اب انکشافات ہو رہے ہیں کہ تیونس کے ڈکٹیٹر کو کیوں انہوں نے پناہ دی، یمن کے ڈکٹیٹر کو کیوں انہوں نے پناہ دی، مشرف کو کیوں انہوں نے پناہ دی. اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ حکومت کے لالچ میں اور عہدے کے لالچ میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی موت، اس کی گرفتاری اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کا قہر اس کو کھینچ کر وہاں پر لے کر آیا. بہرحال مسلمانوں، حدیث کے اندر جیسے کہا گیا کہ اہل عرب کے تعلق سے برا خیال نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں حرم شریف سے محبت ہے، حرم شریف کے خدام سے محبت ہے، وہاں کے حکمرانوں سے محبت ہے. وہاں کی زمین کا سرما بنا کر ہم اپنے آنکھوں میں لگانے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں. وہاں کی مٹی اپنے قبروں میں چلے جانے کو ہم باعث نجات سمجھتے ہیں. لیکن جہاں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، اسی سرزمین کے اندر تو ابو جہل بھی تھا، اسی سرزمین کے اندر تو ابو لہب بھی تھا. قرآن شریف نے ابو لہب کی برائی رہتے دنیا تک ازلی کلام کے اندر بیان کر دی. رب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا وہ تو عربی تھا اور وہ تو ملک عرب کا رہنے والا، مکے کی سرزمین کا رہنے والا. تو پتا چلا کہ صرف عربی ہونا کافی نہیں، بلکہ سنی ہونا، مسلمان ہونا اور مسلمانوں سے محبت کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، سنت سے محبت کرنا اور نبی کے طور طریقوں سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے. ایک ہمارے عالم جو ندوہ کے فارغ تھے، وہ ترکی کے علاقے کے اندر سفر کے لیے گئے. انہوں نے بڑا عجیب و غریب اپنا سفر نامہ لکھا ہے. حالانکہ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ترکی لوگ، وہاں کے علماء نے ان کو نصیحت کی ہے کہ جب تک عرب ممالک کے جو ذمہ داران ہیں ان کا رویہ نہیں بدلے گا، ملک وہاں کے ملک شاہ فیصل کے طور طریقوں پر نہیں آئیں گے. ملک شاہ فیصل نے امریکوں کی بولتی کو بند کر دیا تھا، اور جب امریکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارا انجینئر اور جب تک ہمارا ورکر تمہارے تیل کے کنووں کے اندر کام نہیں کرے گا، اس وقت تک تمہارے زمین سے تیل کے کنویں، تیل کے خزانے تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے. اے ملک فیصل، جیسا ہم کہیں گے تم کو ایسے ہماری بات ماننی پڑے گی، ہماری اگریمنٹ پر دستخط تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے ورکرز کو، اپنے انجینئر کو تمہارے پاس بھیجنا بند کر دیں گے. زمین اپنے خزانوں کو اگلنا بند کر دے گی، سونا اور چاندی کی ریل پیل ختم ہو جائے گی اور تیل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا. اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ملک فیصل کے درجات کو بلند کرے. شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا
کہ پڑوس ملک کے اندر ملک فیصل رحمت اللہ علیہ جب سرکاری دورے پر آئے تھے تو جس کار کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کار کے ڈرائیور نے ان کے سفر کے بعد بتایا کہ ملک فیصل بار بار اپنی کمر کو گھماتے تھے. سفر کے ختم پر جب انہوں نے پوچھا کیوں آپ کی کمر میں کوئی تکلیف ہے, آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے جو بار بار آپ اپنی کمر کو گھما رہے ہیں, تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ, شاہ فیصل جس کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے یہاں سے معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کا کعبہ کس سمت ہے, تو گاڑی اگر اس سمت جاتی کہ میری پیٹھ اگر کعبے کی طرف ہوتی تھی تو یہاں سے میں اپنی پیٹھ کو کعبے کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتا تھا. بڑے اللہ والے تھے, بزرگوں سے بڑی نسبتیں تھیں. ہمارے علماء دیوبند اور علماء جو ہے ندوہ خصوصاً حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی. اس وقت جب امریکہ نے ان کو وارننگ دی, کہا ہم اپنے انجینئر کو بند کر دیں گے, اپنے ورکرز کو بند کر دیں گے, ایک ایک بوند کے لیے پیٹرول کے, تیل کے, اور ایک ایک ذرے کے لیے سونے چاندی کے تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے. تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے ببانگ دوہل دن کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر کہا, امریکہ تو ہمارا رب نہیں ہے, تو ہمارا پالنہار نہیں ہے, اللہ نے ہماری روزی تیرے پلو کے اندر نہیں باندھی ہے, اللہ نے ہمیں یہاں زمزم دیا ہے تو وہاں مدینے کے کھجور دیے ہیں, پیاس لگے گی زمزم پی کر پیاس بجا لیں گے, بھوک لگے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کھجور کھا کر بھوک کو مٹا لیں گے. ہم جو ہے تیرے تیل کے محتاج نہیں ہیں, ہم زمین کے سونے چاندی کے محتاج نہیں ہیں. تو ترکی کے علماء نے وہاں اس عالم مولانا محسن ندوی ہیں ان کا نام, دورہ کرنے کے بعد کہا کہ علماء نے ترک کے لوگوں کو مشورہ دیا ہے وہ نفلی عمرہ بند کر کر اہل عرب کو یہ پیغام دے کہ تم یہودی شکنجے سے نکلو, تم نصارا کے شکنجے سے نکلو, اور تم جو ہے امریکہ اور برطانیہ کو قبلہ بنانے سے گریز کرو. اس وقت تک ہم تمہاری جو ہے نفلی عمرے نہیں کریں گے, نفلی حج نہیں کریں گے. اور وہاں کے علماء نے زاد المعاد جو کتاب ہے اور سیرت کی کتابوں کے حوالوں سے آپ کہیں گے عمرہ بند کریں گے نقصان ہمارا ہوگا, نفلی حج ختم کریں گے نقصان ہمارا ہوگا, اہل عرب کا بال بینگا نہیں ہوگا. اس کو زاد المعاد اور سیرت کی کتابوں سے اس کا حوالہ لیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے صحابہ کو لے کر جب عمرے کی نیت سے گئے اور مقام حدیبیہ پہنچے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر بے چینی ہے اور ان کو غلط فہمی ہے کہ اہل مدینہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں اور قتال کرنے آئے ہیں, یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر, اپنا ایمبیسیڈر بنا کر آپ نے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم ان کو بتاؤ کہ ہم حالت احرام میں ہیں, حالت احرام میں شکار بھی نہیں کر سکتے, چاہے کہ لڑائی کریں, چاہے کہ قتال کریں. وہ چھوڑیے بات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اہل مکہ نے کہا ہماری ناک کا بھی مسئلہ ہے. ان کو اپنی ناک کی بڑی پڑی تھی, جب مرتے تو مرتے مرتے اپنے اولاد کو کہہ کر مرتے کہ فلاں خاندان والے نے ہماری مرغی کو مار دیا تھا, بیٹے نسل ختم ہونے تک مرغی کے مرنے کا انتقام لینا, فلاں اونٹ نے ہماری کنویں میں آ کر پانی پی لیا تھا ہماری اجازت کے بغیر. ان کو اپنی ناک کی بڑی پڑی تھی, اپنی غیرت اپنی حمیت کی بڑی پڑی تھی. تو لہذا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لڑیں گے نہیں, ہم جھگڑا نہیں کریں گے, ہم قتال نہیں کریں گے, ہم سیدھا سادہ عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کر واپس چلے جائیں گے, تو ان کی عزت نہیں ملے گی مٹی میں. انہوں نے کہا اب تمہارے کہنے پر ہم یقین مانتے ہیں کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو, جھوٹ نہیں بول سکتے, تم نبی کے غلام ہو اور صحابہ ہو, لیکن ہماری عزت بھی تو کوئی چیز ہے. ایک کام کرو, وہاں سے واپس تشریف لے جاؤ, اگلے سال آنا, ہم تمہیں ویلکم کہیں گے, ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے, ہم تمہیں راستہ فراہم کریں گے اور تم اگلے سال عمرہ کر لینا, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. بہرحال وہ دوسرا مسئلہ صلح حدیبیہ کا کہ وہاں کیا صلح ہوئی, کس کی جیت ہوئی, کس کی ہار ہوئی. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے, رؤسائے قریش نے, رؤسائے مکہ نے اور اہل عرب کے حکمرانوں نے کہا تم آ چکے ہو مکہ, تم طواف کر لینا, تم عمرہ کر لینا,
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1 مہینہ بھی میں رکوں گا میری نبی کے قدم پڑے بغیر، میرے نبی کے طواف کے بغیر، میرے نبی کے حجر اسود کے بوسے کے بغیر میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء ترک نے کہا ہے کہ جب مزاج سنت کے خلاف، مزاج نبوت کے خلاف، مزاج رسالت کے خلاف جب سعودی حکمران جو ہے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکیوں اور برطانیہ والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس نفلی عمروں کے احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ نظریہ تھا، جس کو یہ بات سمجھ میں آئے اگر وہ کرے گا تو یہ خلاف سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کا کعبہ تھا، آپ کے سامنے حجر اسود تھا، آپ چاہتے 70 طواف کر سکتے تھے، آپ چاہتے 25 عمرے کر سکتے تھے، آپ چاہتے دنوں رات حجر اسود کو سینے اور اپنے مبارک لبوں سے لگا کر رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا مزاج نبوت کے خلاف، مزاج رسالت کے خلاف مجھے ایسے 100 عمرے کیا، ایک جو ہے اس کا کعبے کا طواف بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کی جو غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کی مدد لیے بغیر، برطانیہ کی گوری چمڑیوں کی مدد لیے بغیر ہم کعبے کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہم حرمین شریفین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ کا کعبہ اپنے پاس رکھ کر، میزاب رحمت رکھ کر، حتیم رکھ کر، جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی ایسی مقامات رکھ کر، صفا رکھ کر، مروہ رکھ کر، زمزم کا کنواں رکھ کر کہ دنیا کے لوگ ملتزم پر چمٹ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان کا ایمان کس درجے کھوکھلا ہے، میزاب رحمت رکھ کر، رکن یمانی رکھ کر اور رکن شامی رکھ کر، حتیم رکھ کر، مطاف رکھ کر، صفا رکھ کر، مروہ رکھ کر، میزاب رحمت رکھ کر اب یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو یہ امریکی گوری چمڑی کر جو ہے یہ حفاظت کریں گے۔ یہی اسامہ کا رونا تھا، ارے کمبختو تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا، حرمین شریفین اپنے پاس رکھ کر، نبی کا روضہ اپنے پاس رکھ کر، گنبد خضرا اپنے پاس رکھ کر، جنت المالا اپنے پاس رکھ کر، جنت المقی اپنے پاس رکھ کر، صدیق و فاروق کے مزارات مقدسہ اپنے پاس رکھ کر، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار مقدسہ اپنے پاس رکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ سور کھانے والی قوم تمہیں بچائے گی، کتا کھانے والی قوم تمہیں بچائے گی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو ملک سے نکال دیا گیا اور ان کو یہود و نصارہ کا سازش بنا کر ان کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا گیا۔ ہم جو ہے 2 چھریوں کے درمیان پھنس گئے ہیں، ایک طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اہل عرب سے محبت کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، یقیناً ان کی خدمات، ان کے کلام پاک کے نسخے تقسیم کرنا، ان کا زمزم کا پانی پلانا، ان کے حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کے بیماروں کا تیمارداری کرنا، ان کا مقام عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں حجاج کے لیے جو خدمات ہے، یقیناً اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر ایسی خدمات کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ امریکہ، برطانیہ، ناٹو کی ملٹری بھی آ جائے تو جو الفاظ کے اندر اہل عرب خدمات کر رہے ہیں، حرمین شریفین کی جو خدمات ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اے رب کریم ان کی غلط فہمی کو دور فرما دے، اے رب کریم حرمین شریفین کی خدمت کے صلے میں اے اللہ ان کو اندر مجاہدانہ اوصاف پیدا فرما دے، غازیانہ اوصاف پیدا فرما دے۔ یہودیت، نصرانیت ہمیشہ سے انہوں نے اسلام مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اے رب کریم یہ مغالطے میں آ گئے ہیں کہ حفاظت اگر کوئی کریں گے یہ امریکہ کی فورس کرے گی، یہ برطانیہ کی فورس کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب جب ابرہہ کا لشکر حملہ کرنے آیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہاں جو ہے تم کعبے کے متولی ہو، تو عبد المطلب نے کہا ہیں لیکن میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ نے کہا ہم تو تجھے عقل مند سمجھتے تھے اور ہم تو تجھے چالاک سمجھتے تھے، کعبے کی فکر نہیں اور تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ان کی حفاظت پر مامور ہوں، اللہ نے مجھے ان کا خادم بنایا ہے، صرف میرے اونٹ مجھے دے دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ کاش یہ سمجھ شاہ عبداللہ کو آ جاتی، یہ سمجھ وہاں کے حکمرانوں کو آ جاتی
انہی کے کہنے پر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حیۃ کباری علماء جو بڑے بڑے زبردست علماء ہیں، وہ مفتیان کرام جن کا فتویٰ اہل عرب اور عالم میں چلتا ہے، وہ جب فتویٰ دیتے ہیں 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں شاہ عبداللہ ناراض تو نہ ہو جائے، کہیں حکمران ناراض تو نہ ہو جائے۔ حرمین شریفین کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے تو 100 مرتبہ لکھ کر وہ پڑھ کر غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے خطبے کی وجہ سے کسی حکمران کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ ایسے حالات وہاں پر پیدا ہو چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کعبہ ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے، نبی کا روزہ ہمارا ہے اور گنبد خضرا ہمارا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دن رات ہم اس کی فکر کریں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ان حکمرانوں کے دلوں کو تو قرآن کی طرف پھیر دے، تو نبی کی طرف پھیر دے، تو ہدایت کی طرف پھیر دے، امریکہ سے نکال دے، امریکہ کی عظمت، امریکہ کی وقت، یہود و نصارہ کی قوتوں کا ان کے دلوں کے اندر جو احساس ہے، اے رب کریم ان کے سامنے کلام پاک کی وہ آیت کی تشریح آ جائے، ترجمہ آئے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ سپر پاور طاقتوں کی قوت اللہ کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک مکڑی کے جالے کے برابر ہے۔ اے اللہ یہ سمجھ وہاں کے حکمرانوں کو دے دے اور انہیں توفیق دے کہ وہاں جو موروثی حکومت ہے، یہ موروثی حکومت یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے اور اخوان المسلمین کی جو سوچ ہے اور اخوان المسلمین کی خلافت والی جو سمجھ ہے، افہام و تفہیم ہے، یہ خلافت راشدہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے بھی وہاں کے لوگ ڈرتے ہیں کہ خاندان سے کہیں بادشاہت نہ چلی جائے، خاندان سے کہیں ملوکیت نہ چھن جائے۔ یہ ملوکیت، یہ موروثی حکومت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ باپ بادشاہ تو بیٹا بادشاہ اور بیٹا بادشاہ تو پوترا بادشاہ، نانا بادشاہ تو نواسا بادشاہ۔ شریعت کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ شورا بیٹھے گی اور صالحین بیٹھیں گے اور وہ مشورہ کریں گے کہ کون حاکم بنے گا، کون امیر المؤمنین بنے گا، کون خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ بہرحال حضرات، اس وقت پورے اسلامی ممالک ایک جو ہے عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہیں۔ مصر کے اندر، تیونس کے اندر اور یمن کے اندر، ملیشیا کے اندر اور پھر فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، صومالیہ کے اندر، افریقہ کے اندر، برما کے اندر ایک عجیب و غریب اسلامی لہر دوڑ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طریقے سے آج جمعہ کے ہونے کا ہمیں یقین ہے، اور اگر کوئی ہمیں کہے لاکھ دلائل سے یہ دن نہیں رات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کروڑ دلائل سے کہے کہ یہ تم مرد نہیں عورت، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یقیناً اس چمن اسلام کے لیے مزید لہو کی ضرورت ہے۔ اس چمن اسلام کے لیے، یہ چمن اسلام اور ماغ اور معوج کو مانگتا ہے، یہ چمن اسلام اور خالد ابن ولید اور صہیب رومی کو مانگتا ہے، یہ چمن اسلام اور خباب ابن ارد اور بلال حبشی کو مانگتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہ انقلاب جو چل پڑا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو کلام پاک کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اس چراغ کی حفاظت کرے گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، دنیا میں کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس گھر کے اندر داخل نہ ہوا ہو۔ یہ انقلاب حضرت امام مہدی کی آمد کا پیش خیمہ ہے، یہ انقلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کا پیش خیمہ ہے، یہ انقلاب کچے پکے گھر کے اندر اسلام کا کلمہ پہنچنے کا پیش خیمہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کو قرآن و حدیث سے سوتے بہتے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، شرک کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، بت پرستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، عصیان اللہ کی نافرمانی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، ابر کا کوئی آخری خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ جو زمین
زمین پر برسے گا. حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ وہ وقت آئے گا اللہ اتنی خوشحالی لائے گا کہ زکات دینے والا صبح سے شام تک زکات کو لے کر پھرے گا لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا. اور انار کا درخت اس کے جو چھلکے ہوں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے چھتری کی طرح اور بڑے بڑے خیموں کی طرح, اور اس کے دانے ایک ایک دانہ نارنگی کی طرح اور موسمی کی طرح, ہر طرف خوشحالی خوشحالی آئے گی. نحوست ختم ہو جائے گی. یہ نحوست کفر کی وجہ سے, یہ نحوست شرک کی وجہ سے, یہ نحوست خدا رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اللہ کا کلمہ پہنچ جائے گا, یہ انقلاب اسی کلمے کو پہنچانے کے لیے ایک پیش رفت ہے. اس کا جام شہادت نوش کرنا, اس کا نوجوانوں کا اللہ کے راستے کے اندر مر مٹ جانا, اس کا عورتوں کا اپنے آپ کو مٹا دینا, یہ نہیں کہ ان کی جو ہے شکست ہے اور ان کی ہار ہے, بلکہ یہ جو ہے اور اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اور اس کے فتح کے جھنڈے گڑوانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کروا رہا ہے. لیکن حکومت مملکت عربیہ سعودیہ کا جو رویہ ہے وہ رویہ بڑا افسوسناک ہے. بہرحال حضرات, اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے, جب ہونا ہوتا ہے, جہاں ہونا ہوتا ہے اور جیسے ہونا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہاں شرابی تھے اور عنوانات ہے. ہم کو معلوم ہے کہ میں نے کہا اس کے اندر عنوان لگایا تھا کہ جب ڈاکٹری کرنے والا ڈاکٹری کرتا ہے اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے, ہل جوتنے والا ہل جوتتا ہے تو اسے کسان کہا جاتا ہے, اور جو آدمی یوں کہتا ہے کہ میں نبوت والا کام کر رہا ہوں اور رسالت والا کام کر رہا ہوں, یہ اصل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ہمارا جو دیوبند کا پچھلے ہفتے سفر تھا, رڑکی میں پروگرام اور دیوبند, وہاں پر دلی کے ایک صاحب نے بتایا کہ جب علماء کی پکڑ امت سے ختم ہو جاتی ہے اور امت کی تحریکیں جماعتیں جاہلوں کے نرغے میں آ جاتی ہیں اور جاہلوں کے شکنجے میں آ جاتی ہیں, جس ملک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, اس کا پتہ نہیں چلتا یہ ملک کہاں شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے, جس گاڑی کا کوئی بریک نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا یہ سمندر میں گرے گی, یہ ندی میں گرے گی, یہ کھائی میں گرے گی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جاہلوں کی جماعت, ڈاکٹری آپ عدالت کے اندر جائیں اور اپنے بھائی ملزم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہیں, جج یوں پوچھے بھائی تم کون ہو, ارے جج صاحب میں بہترین ڈاکٹر ہوں, ارے ڈاکٹر ہو تم نے LLB تھوڑی پڑھی ہے, اور جج یہ پوچھے تم کون ہو, میں بہترین قاری ہوں, بہترین مفتی ہوں, بہترین علامہ, ارے سب کچھ ہو لیکن اس کام کے لیے LLB پڑھنا ضروری ہے, لاہری پڑھنا ضروری ہے. اور پھر جج پوچھے تو کہے بہترین میں ہوائی جہاز اڑا سکتا ہوں اور 1 نمبر کا پائلٹ ہوں. جج کہے گا یہ پائلٹ صاحب کو, یہ مفتی صاحب کو اور یہ ڈاکٹر صاحب کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کرو. یہاں لکل فن رجال, ہر فن کے لیے آدمی ہوا کرتے ہیں. دین ایک فن ہے, اس میں کسان بول نہیں سکتا, اس میں جاہل بول نہیں سکتا, اس میں پنڈو بیچنے والا, ٹماٹر بیچنے والا, آلو بیچنے والا, اس میں اظہار خیال کرنا یہ کوئی باپ دادا کی میراث نہیں ہے. ڈاکٹری کے بارے میں ڈاکٹر بولے گا, انجینئرنگ کے بارے میں انجینئر بولے گا, لائری کے بارے میں لائر بولے گا. دین کے بارے میں یہ مدارس جھک مارنے کے لیے کھلے کہ 13 سال تک رگڑا جاتا ہے کون سی بات کب کہنی چاہیے, کیسا کہنی چاہیے, کیا دلیل ہونی چاہیے, قرآن سے کیسے استدلال کرنا چاہیے, حدیث سے کیسے استدلال کرنا چاہیے. جب اس پکڑ سے کوئی فرقہ آزاد ہوتا ہے, کوئی تحریک اور کوئی جماعت آزاد ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جو گاڑی بغیر بریک کی ہوتی ہے اس کا جو انجام ہوتا ہے وہی انجام اس کا ہوتا ہے. جو ملک جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, تو چنانچہ دلی کے وہ میزبان نے بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش کیا کہ ایک جو ہے تحریک والے, ایک تنظیم والے, ایک جماعت والے کہیں گئے, اللہ کے راستے میں گئے. وہ بیچارہ جاہل تھا, پہلی مرتبہ اس کو یہ کہہ کر کہ اس میں تمہیں مٹی لگے گی جنت ملے گی, دھول لگے گی فلاں ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا,
اتنے کروڑ اجر ملیں گے، 50 صحابہ کا عمل کا ثواب ملے گا، دنیا بھر کے کیلکولیٹر کے نمبر ختم ہو جائیں گے، کمپیوٹر کے نمبر ختم ہو جائیں گے، اکنامکس کے صفحات ختم ہو جائیں گے، اتنا اجر بول 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 کر اس کو لایا گیا۔ اب جب وہ بیٹھا، اکڑو بیٹھا جیسے پیخانے میں بیٹھتا ہے، اس سے کہا گیا اجی تم کچھ بولو دین کے بارے میں۔ تو اس نے کہا جی میں تو نرا جاہل ہوں، مجھے کیا بولنا آتا ہے؟ نہیں، بولنا سیکھ لو گے۔ اب دیکھو بولنا کس کا کام ہے، تقریر کرنا کس کا کام ہے؟ دین کی باتیں کہنا، جنت کی باتیں کہنا، دوزخ کی باتیں کہنا، آخرت کی باتیں کہنا، حلال و حرام کی باتیں کہنا، جائز ناجائز کی باتیں کہنا، یہ کس کا کام ہے؟ لکلی فلن رجال، جو اس کے ماہرین ہیں ان کا کام ہے۔ اب اس بیچارے کو انجیکشن دیا گیا کہ بولتے بولتے سیکھ لو گے، بولتے بولتے سیکھ لو گے، لاکھ منع کیا، مانا نہیں۔ اب اس کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ کہنے لگا بھائیو بزرگوں دوستو، دیکھو اگر انجیکشن کوئی دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر کوئی ہل جوتتا ہے تو وہ کسان ہوتا ہے، اور میں زمانے سے سنتا ہوں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، رسولوں والا کام ہے۔ جب ہم نبی والا کام کرتے ہیں، رسول والا کام کرتے ہیں، بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب تو نبی اور رسول ہو گئے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ علماء کی گرفت جب نہیں ہوتی ہے اور بڑوں کی سرپرستی کے اندر کام نہیں ہوتا ہے، اب اسے لوگوں نے کہا بیٹھ کیا کہہ رہا ہے؟ اجی تمہیں نے تو مجھ سے کہا تھا کہنے کے لیے، اور میں جب کہوں تو مجھے بٹھانے لگو۔ تو اس نے کہا ارے تم نے فورس کیا تھا، زبردستی کی تھی، میں نے کہا مجھے بولنا نہیں آتا، اور جب بول رہا ہوں تو مجھے بٹھا رہے ہو تم۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، جو آدمی جس فن کا ماہر نہیں ہوتا، اس فن کے اندر اگر وہ زبان درازی کرنے لگتا ہے تو الٹی سیدھی چیزیں وہ کرنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ یہ بتاتا ہے علماء زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، نبی کے وارث زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، اب نبی رسول نہیں آئیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی حافظ قرآن بنیں گے، یہی بخاری کے حافظ بنیں گے، یہی ترمذی کے حافظ بنیں گے، یہی امام بنیں گے، یہی قاضی بنیں گے، ان کی سرپرستی ضروری ہے۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ برا مان لیتے ہیں۔ بہرحال حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے۔ میں فلیٹ کا واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کروں گا کہ اس کا اسلام کے اندر کیا حل ہے۔ وہ شرابی تھے، کبابی تھے، شب برات تھی اور جمعے کی بھی رات تھی، نشے کی حالت میں سو گئے۔ خواب کے اندر دیکھا ایک اجزا ان کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، بھاگ رہے ہیں۔ سامنے ایک بزرگ ملے، اس سے کہا کہ مجھے بچا لیجئے۔ کہا کہ اس اجدے کی طاقت کے مقابلے میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا، البتہ یہ پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس کے اندر خیمے ہیں، ان جو ہے غاروں کے منہ پر جنتی کپڑا لحاف لگا ہوا ہے، شاید کہ تمہاری کوئی امانت وہاں پر مل جائے، تم وہاں پر چلی جاؤ، وہاں پر چلے جانا۔ یہ وہاں پر گئے تو غیبی حاطف نے ندا لگائی، اے مالک ابن دینار آیا ہے، اپنے غاروں پر سے کپڑا ہٹا لو۔ تو چاندی سے زیادہ چمکدار چہرے والے، موتی اور جواہرات کا جسم رکھنے والی ننھے منھے بچے ان غاروں سے نکلے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی میں سے وہ لونڈی کا بچہ جن سے ان کو بے پناہ محبت تھی، وہ بھی وہاں سے آئی اور آ کر کہنے لگی، ابو جان یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے، آپ نے شراب کی لت کو نہیں چھوڑا، آپ گناہوں سے باز نہیں آتے، بیٹی مجھے یہ تو بتا وہ اجزا کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ بیٹی کہنے لگی، ابو جان وہ تو تمہارے گناہ تھے، وہ تم کو نگل لیتے، لیکن وہ بزرگ نے مجھ کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اس بچی نے کہا وہ بزرگ جو تھے تمہارے اعمال صالحہ تھے۔ کہا کیوں نہیں بچایا؟ کہا تم نے اعمال صالحہ کو اتنا کمزور کر رکھا ہے کہ وہ گناہوں سے لڑنے کی شکتی اس میں نہیں، گناہ کو تم نے پاورفل بنا دیا اور اعمال صالحہ کو کمزور بنایا، اس لیے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد نہ جانے دل کی کس جو ہے خانے سے اس کی صدا نکلی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے اللہ کے ذکر سے؟ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ نیند جو ہے خطا ہو گئی اور بیدار ہو گئے، اور اچانک اپنے آپ کو بدلا ہوا پایا، غسل کیا اور اس کے بعد شراب سے، کباب سے، زنا سے، بدکاری سے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی اور قطب بن گئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے،
جب تک جہاں تک جس کو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ خدمت لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر کاموں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ بارش برسانے کا کام ایک فرشتہ کرتا ہے، سور پھونکنے کا کام ایک فرشتہ کرتا ہے، بندوں کو غلہ دینے کا کام، اناج دینے کا کام ایک کام، انہی میں سے ایک فرشتہ ہے۔ اور فرشتوں کے کام جانے نہ جانے ملک الموت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ملک الموت کا کام یہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے، وہ بندوں کی روح کو قبض کیا کرتے ہیں۔ آخر جبرائیل امین بھی تو، حضرت اسرافیل بھی تو تھے، حضرت میکائیل بھی تو تھے، بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے طاقتور کہ قوم لوط کی بستی کو الٹنا چاہا، ایک پر کے اندر لے گئے اور آسمان تک لے گئے، پلٹ دیا۔ طاقتور حضرت جبرائیل امین سے، لیکن روح نکالنے کے لیے اور بندوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو چنا اور منتخب کیا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک امتحان لیا۔ وہ امتحان اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے لیا۔ اس امتحان کو جو زمین کی مٹی سے لیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فیل ہو گئے، حضرت اسرافیل، پورے آسمان کے فرشتے فیل ہو گئے، اور ملک الموت اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ وہ امتحان کیا تھا اور کیوں وہ ناکام ہو گئے، یہ کیوں کامیاب ہو گئے، اور کس بنیاد پر اللہ بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو یہ ذمہ داری دی، انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ حضرات، آپ سے ایک مؤدبانہ ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو مدرسے کا تعمیری کام چل رہا ہے اور دارالقضا کا تعمیری کام چل رہا ہے، یقین مانیے ممبر رسول پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ بڑا مجھے ترس آتا ہے یہاں کے ذمہ دار جناب نیاز صاحب پر، کہ ان کی جو صورتحال دیکھتا ہوں، 1 کروڑ روپیہ ذاتی کسی کو منہ پر کہنا جائز نہیں ہے، بہت مجبور ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذاتی 1 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، 6-7 لاکھ روپے غالباً دوسروں کی امانت پہنچی ہے، پرچی لکھی ہوئی ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ جب اس کام سے فارغ ہوں گا اور اپنے کاروبار میں لگوں گا تو پھر انشاءاللہ میں ان کی امانتیں لوٹانے کی کوشش کروں گا۔ اب ان کا جو پیٹرول تھا، تیل تھا، طاقت تھی، اس کی سرحد ختم ہو چکی ہے۔ آپ میرا مزاج جانتے ہیں، چندے والا مزاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے رؤسا میں جب جاتا ہوں پروگراموں میں، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کہیے، میں کہتا ہوں دعا۔ میرٹھ کے اندر ایک کروڑ پتی نے کہا کہ دعا کے ساتھ اگر آپ دوا کہیں تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے مدرسے کو 12-14 لاکھ 15 منٹ میں گھما کر دے دیتے ہیں، لیکن خدا جانے کیا مزاج ہے کہ دل کی بات زبان تک آتے آتے رہ جاتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، مزاج نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن سفر میں، حضر میں، تہجد میں کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جو میں اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ شاید اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے بدلے یہاں کام بھی جو ہے کروا رہے ہیں۔ سفر میں مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ بہرحال بہت جو ہے لاش معاملے میں آ چکے ہیں، بہت تنگدستی کے معاملے میں آ چکے ہیں۔ آپ حضرات اپنے خاندان والوں کو تشکیل کر کر جتنا تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ اگر اس کی شکلیں آپ کی بھی بند ہو چکی ہیں، آپ کا بھی مزاج نہیں ہے، اس کے بعد والا درجہ، حالانکہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سڑ رہی ہے کوئی رقم بینکوں کے اندر، سودی جو ہے بینکوں کے اندر، وہ تو سود کے بینک والے اس سے سود کھائیں گے، آپ کو سود دیں گے۔ بطور امانت کے، بطور قرض کے، کم سے کم اس کام کی تکمیل تک کے لیے آپ جو ہے نیا صاحب کا تعاون کریں۔ میری آپ سے دلی تمنا یہی ہے۔ اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان جو ہے تعمیراتی کروڑوں کے پروجیکٹ کے باوجود صدر صاحب نے اپنے ذمے پر لے لیا۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے یہاں کے محتمم صاحب مفتی صاحب سے پوچھا بچے کیا کھاتے ہیں، پورا مینول پیش کیا، خاکہ پیش کیا کہ اس میں اکثر دال پیش آئی، مدارس کے اندر اکثر دال کو پکا کر دیا جاتا ہے۔ کہا ہمارے گھر کے بچے یہ کھائیں وہ کھائیں اور یہ دال میں، تو انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا۔ آپ نقشہ سنیں گے جی چاہیں گے کہ اللہ ہم کو طالب علم بنا کر اس مدرسے میں داخل کر دے۔ ایک دن پایا ہوگا، ایک دن خیمے کی سوئیاں ہوں گی، اور ایک دن فلاں ہوگا فلاں۔ بہرحال اللہ ان کو نوازے، اللہ تبارک تعالیٰ مہمان رسول کے اکرام کے بدلے میں دنیا آخرت کے اندر اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ان کا سوچنا یہ ہے اور ان کا سمجھنا یہ ہے، تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے ان کی صورتحال جو میں نے ان کی دیکھی، مجبوراً سینے پر چٹان رکھ کر، آپ جانتے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے
کہ تعاون کی شکلیں بند ہو چکی ہیں. آخری مرحلہ یہ ہے کہ سودی بینکوں کے اندر چڑھنے والی رقموں کو کم سے کم جو ہے یہ دارالقضاء ابھی بنا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دن کے اندر 4 5 فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں اور حق بجانب قرآن و سنت کے جو ہے روشنی کے اندر ہو رہے ہیں. اب جب بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ کثیر مقدار کے اندر تعاون کرے. تعاون کی شکلیں ختم ہو گئیں تو قرض حسنہ یا بطور قرض کے آپ جو ہے ضرور آپ تعاون کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ غیبی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے. آمین. واقع الحمدللہ رب العالمین.